السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، نگران سیٹ اپ اور عام انتخابات کے حوالے سے آپ کے پاس اندر کی بات ہے، کیا آپ اپنے دیکھنے والوں کو اندر کی بات بتانا پسند کریں گے؟ سمیر، حیران کن بات یہ ہے، ایک طرف تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت چل رہی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں انہوں نے اس پہ سائن کیا تھا جی، میثاق جمہوریت۔ اچھا، میثاق جمہوریت 2 جو ہے، اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ ہوا ہے اب دبئی میں جناب آصف۔ ویسے تو اس کی تجدید بار بار انہوں نے کی ہے، بہت مرتبہ کی، لیکن جب گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی، میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان اس حد تک مقبول ہو گئے کہ لگ رہا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے اسے بیٹ نہیں کر سکتی۔ تو خیر حالات ایسے پیدا ہو گئے، اللہ رب العزت کا اپنا ایک قانون ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے اور کر دیے گئے کہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اس وقت تک۔ آنے والے وقتوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ آج سے جو 10 دن پہلے دبئی میں اکٹھے ہوئے ہیں، آج نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے انہیں اعتماد میں لیا اور انہیں بتایا، یہ بات ان سے چھپائی گئی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا ہوئی ہے، ڈیل کیا ہوئی ہے، طے کیا پایا۔ مولانا فضل الرحمان اس سے جزبز تھے، وہ ناراض بیٹھے تھے اور مطلب ان کے اپنے تحفظات تھے۔ آج نواز شریف صاحب نے ان کے تحفظات دور کیے، ان کو اعتماد میں لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو کال کیا، اپنے چھوٹے بھائی کو، وزیر اعظم پاکستان کو، اور انہیں کہا ہے کہ آپ اتحادیوں کو اعتماد میں لیا کریں اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کو۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے بڑے ایک حلیف ثابت ہو سکتے ہیں آنے والے عام انتخابات میں، جی، اگر اس سال میں ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ نے کہا کہ اندر کی خبر یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے میثاق جمہوریت 2 جو ہے وہ دوبارہ سے طے کیا جناب نواز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری نے۔ میثاق جمہوریت 1 جو تھا اس پہ نواز شریف صاحب خود موجود تھے اور ادھر سے محترمہ بینظیر بھٹو موجود تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اس وقت نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی پاپولر لیڈر جو ہیں وہ محترمہ بینظیر بھٹو تھی۔ تو اب آصف علی زرداری صاحب نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے میثاق 2 جمہوریت جو جمہوریت کا معاہدہ اس پہ دوبارہ سے ایک میٹنگ کی ہے جی، اور یہ طے پایا ہے کہ جیسے پہلے باریاں طے تھیں کہ جس کو عوام مینڈیٹ دے دیں وہ حکومت بنائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، اور آنیاں جانیاں لگی رہی ہمارے آپس میں، لیکن اس میں ایک نئی پارٹی آ گئی تھی جس کا نام PTI تھا، عمران خان لے دے گئے ان کو۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہماری باری بھی کبھی آئے گی۔ تو اب یہ طے پایا ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے کارنر کیا جائے اور ہم پھر آپس میں پھر وہ بندر بانٹ ہوتی رہے، کبھی آپ آ جائیں، کبھی ہم آ جائیں، کبھی آپ آ جائیں۔ لیکن حیران کن بات جو اندر کی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں جب میثاق جمہوریت ہوا تو اس میں کہیں نہ کہیں دونوں پارٹی جو تھیں، کہیں نہ کہیں یعنی کہ سمجھ لیں کہ 100% وہ سنسیئر نہیں تھی، لیکن 40 to 50% وہ سنسیئر تھیں اس معاہدے کو لے کے۔ نواز شریف صاحب اپنی گیم میں رہتے تھے، یہ معاہدہ کرنے کے باوجود نواز شریف صاحب اپنی گیم پہ رہتے تھے کہ میں نے محترمہ کو کیسے مطلب لینا ہے اور ان کو کیسے لے دے جاؤں گا میں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب پہ 100% اعتماد نہیں کرنا۔ خیر، اب آصف علی زرداری صاحب وہ اپنی گیم میں ہیں اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اس دفعہ ہر صورت اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا جاؤں۔ نواز شریف صاحب ہر چند کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے آصف علی زرداری صاحب کو، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہوں، لیکن پکی بات یہ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کے ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنوں۔ اس کے لیے وہ کچھ اندر کھاتے گیمیں کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اینڈ تک میں یہی تاثر دوں کہ میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، لیکن میں ایسی گیم چلاؤں اپنے جو اب نئے حلیف انہوں نے بنائے ہیں کچھ، جس میں جہانگیر ترین وغیرہ بھی ہیں۔ تو وہ نواز شریف صاحب اپنی گیم کرنا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب تخت لاہور پہ قبضہ کرنا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اب سے لے کر انتخابات آپ دیکھیے گا لاہور سے کم ہی نکلیں گے۔ انہوں نے دوبارہ سے لاہور آنے کا فیصلہ کر لیا آصف زرداری صاحب نے، اور وہ اپنی زیادہ تر کمپین جو ہے پورے پاکستان کی وہ لاہور سے آپریٹ کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس کے پسو پڑے ہوئے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری پنجاب میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول ہو جائے گا۔ آصف علی زرداری سمجھتے ہیں کہ اب میں نے
اگر دیوار کے ساتھ لگوا دیا ہے عمران خان کو تو میں نے مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینا ہے. وہ جو ووٹ بینک ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو چھین کے لے گئے تھے عمران خان, وہ میں نے ووٹ بینک واپس لینا ہے. اچھا یہ ہے ان کا پلان. نواز شریف صاحب اپنی گیم پہ ہیں, اور اس میں ایک اور فریق ہے جو سب سے تگڑا ہے, جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اندر کی بات جو ہے, وہ سب سے تگڑا فریق جو ہے وہ IMF ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور آنے والا ایک ہفتہ آپ کو بتا دے گا کہ جو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے کیا حقائق تھے. اس کی صداقت جو ہے ایک ہفتے میں طے ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ 10 دن میں. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یا تو حفیظ شیخ یا حفیظ شیخ ٹائپ کا ایک بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا گھوڑا ہے اسے میدان میں اتارا جائے اور اسے نگران وزیر اعظم بنایا جائے. اور اگر تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنا بندہ لے آتی ہے ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے, تو پھر تو یاد رکھیے کہ انتخابات جو ہیں وہ 2023 میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یعنی کہ جو نومبر اور دسمبر میں انتخاب ہوتا ہے, کہہ رہے تھے نا اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے جی, نومبر میں جو انتخابات ہونے تھے پھر وہ انتخابات نہیں ہوں گے. ہاں اگر جیسے پہلے طے پایا تھا محسن بیگ جیسا کوئی بندہ, نجم سیٹھی جیسا کوئی بندہ جو ہمارے مقامی سیاستدان ہیں, ہماری جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ, اگر وہ ڈیسائیڈ کر کے لاتے ہیں تو پھر تو انتخابات جو ہیں وہ اسی نومبر میں ہو جائیں گے, نومبر تک یا نومبر دسمبر میں. لیکن اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جسے ٹیکنوکریٹ آپ کہتے ہیں اس ٹائپ کا بندہ لاتی ہے, جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تل گئی ہے کہ حفیظ شیخ ٹائپ کا بندہ پاکستان کا وزیر اعظم بنانا ہے. اور ہماری یہاں کی جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان معاشی عدم استحکام کا شکار ہے, اور پولیٹیکل جتنے بھی لوگ آئیں گے, مطلب آپ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ ان کی پالیسیز میں تسلسل نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ مفاد عامہ کے جو کام ہوتے ہیں ایک پارٹی سنگ بنیاد رکھ کے جاتی ہے. مثال کے طور پر یہاں مکمل ہو گیا تھا وزیر آباد میں کارڈیالوجی یونٹ, اور جب وہ بنایا تھا جناب پرویز الہی صاحب نے, جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. 5 7 10 سال وہ اینٹیں جو تھیں, مطلب وہ بنی ہوئی بلڈنگ جو تھی وہ برباد ہو رہی تھی. پرویز الہی صاحب نے یہاں وزیر آباد اور سمڑیال کے درمیان, آپ کے علم میں ہے نا, یونیورسٹی شروع کی تھی, غالباً سویڈن یونیورسٹی, کیا اس کا نام تھا. وہ رقبہ آج بھی وہاں پہ بہترین سڑکیں بنائی گئی, 100 فٹ چوڑی سڑکیں بنائی گئی, عالی شان قسم کی, رقبہ ایکوائر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اس کا PC1 PC2 سب کچھ بن گیا, اس پہ اربوں روپے خرچ کر دیے گئے. لیکن جیسے شہباز شریف صاحب آئے ہیں صرف اس لیے کہ اس سے فائدہ ہوگا پرویز الہی کو, تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا. یہ 1-2 مثالیں ہیں, ایسی تو سینکڑوں مثالیں ہیں نا جو شہباز شریف صاحب. اچھا اسی طرح دوسری جو حکومت آتی ہے وہ پہلی حکومت کے پروجیکٹس ہوتی ہے انہیں روک دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. یہی حال کیا تھا عمران خان صاحب نے بھی, انہوں نے پروجیکٹ روک دیے تھے, بے پناہ پروجیکٹ روک دیے تھے جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئے تھے. تو ہمارا یہ پرابلم ہے. اچھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کے یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں یہ ملکی مفاد بھی نہیں دیکھتے, ان کے پالیسیز ہوتی ہیں ان میں تسلسل نہیں ہوتا, یہ اپنے مفاد کو دیکھتی ہیں, الیکشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جیتا جا سکتا ہے, یہ بڑے بنائے پروجیکٹ ختم کر دیتے ہیں. یا ان کو سی پیک کا آپ دیکھ لیں کہ سی پیک شروع کیا تھا, اس کا میں سمجھتا ہوں سارا کریڈٹ جاتا ہے آصف علی زرداری کو. آصف علی زرداری نے چائنا کے 3 درجن دورے کیے اور ان میں سارا جو تھا وہ سی پیک کے متعلق ہوتی تھی. اچھا اس کا کریڈٹ جاتا ہے انہیں, بلا مبالغہ انہیں جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دینا چاہیے. لیکن پھر مسلم لیگ نون جو ہے اس پہ بہت زیادہ ورک کرتی ہے اور اب بھی کر رہی ہے. تو چائنیز جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی حکومت آ جاتی ہے جو سی پیک مخالف ہو تو ہمارے تو اربوں ڈالر ڈوب جائیں گے. اس لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اس بات کو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا نگران سیٹ اپ آ جائے جو کم از کم یہ 2025 میں کمپلیٹ ہو جانا ہے سی پیک کا منصوبہ. تو اگر آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کوئی ایسی آتی ہے جو 1.5 سال چلتی ہے, اور یہ منصوبے جو ہیں جتنے بھی شروع ہو چکے ہیں, یا جسے معاشی پالیسی جو آپ دی ہے اور ایگریکلچر پلان دیا ہے ہماری آرمی نے, اگر یہ 1.5 سال 2 سال یہ چیزیں چل جاتی ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیاسی استحکام بھی آئے گا اور معاشی استحکام بھی آئے گا. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, آپ کا IMF چاہتا ہے کہ یہ جو پروگرام انہوں نے $3 ارب کا, یہ بے شک ایک معمولی سی رقم ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پلان ہے یہ چلتا رہے, اس میں کسی قسم کا تعطل نہ ہے. انہوں نے سمجھ لیجئے کہ جو ریویو کرنا ہے 8-9 مہینے کے بعد,
وہ سمجھتے ہیں کہ جب ریویو کیا جائے تو ان کی مرضی کا یہاں سیٹ اپ ہو. اگر اگلی گورنمنٹ کوئی آ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہماری مرضی کی نہ ہو یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو, تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے جو ان کی مرضی کا ہو اور ان کے مفادات کا تحفظ کرے. چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کی مرضی کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے. اربوں ڈالر لگ گئے ہیں. اب اس سی پیک میں نے بتایا کہ ایران بھی شامل ہو چکا ہے, اس میں اب رشیا بھی شامل ہو چکا ہے, تو اس کا کینوس اب وسیع ہو گیا. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سی پیک کا فائدہ صرف پاکستان اور چائنا کو ہے, لیکن اب وہ پورے یوں سمجھ لی خطے کو ہے. مطلب اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آدھی دنیا کو اب اس کا فائدہ. بر اعظم ایشیا سب سے بڑا جو بر اعظم ہے, بر اعظم ایشیا, اور یہاں پہ جو ملک بس رہے ہیں اس میں جو آپ بڑا بلاک دیکھیے نا کہ رشیا ہے, اس میں چائنا ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے اور متحدہ عرب امارات ہے. اب سی پیک سے جو استفادہ کرنے والے ممالک ہیں ذرا ان کے نام سن لیجیے. وہ رشیا ہے, ایران ہے, عراق ہے, سعودیہ ہے, چائنا ہے, افغانستان ہے اور پورے کا پورا یو ای ہے. تو یہ آدھی دنیا تقریباً, مطلب 7 بر اعظم ہے, تو کچھ بر اعظم تو ایسے نا جو بہت دور ہیں ان کا تو آپ ذکر چھوڑے, تو آدھی دنیا یہ بن رہی ہے. اس سے ایک بڑا فائدہ پورے ماسوا انڈیا. تو ایک بڑا بلاک ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمارے مفادات اس منصوبے سے جڑے ہوئے ہیں. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, یہ اہم خبر دے رہا ہوں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم ایسا بندہ دیں جو ٹیکنوکریٹ ہو اور جو ہماری پالیسیز کو بڑے تسلسل کے ساتھ لے کر چلے. اگر ہمارے پلان کے مطابق حکومت نہیں آتی, ہماری پالیسیز کی مخالف حکومت بن جاتی ہے پاکستان میں, تو جیسے سی پیک جو ہے وہ 2-2.5 سال تعطل کا شکار ہے عمران خان کے دور میں, اسی طرح پھر یہ سی پیک جو ہے یہ التوا کا شکار ہو جائے گا اور 2025 میں یہ مکمل نہیں ہو پائے گا. تو اب جو 10 سالہ منصوبہ بنا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری جو آرمی ہے, اس میں ایک طرح کے یوں سمجھ لیں کہ اس میں ضامن ہے. انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ آپ اس پہ انویسٹمنٹ کریں, اربوں ڈالر لگا دیں آپ اس پہ, تو اب یہ منصوبہ رول بیک نہیں ہوگا, اس کو کوئی روکے گا نہیں. آنے والی کوئی حکومت جو ہے وہ اس کو ملتوی نہیں کرے گی, التوا کا شکار نہیں کرے گی. تو آپ بلا جھجک بلا دھڑک اس پہ پیسے لگائیں. خیر, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا. ہم نے پاکستان میں نگران سیٹ اپ میں اپنے گھوڑے اتارنے ہیں, اور ان کی طرف سے جو 2 نام آئے ہیں ان میں سب سے سرفہرست جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ پاکستان کے معاملات کو بہت بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. یہاں کے انہوں نے بجٹ پیش کیے تو 2-3 حکومتوں میں وہ رہے, اور آخری وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے پھر ان کو سینٹ کے ممبر کے طور پر ہرایا تھا یوسر رضا گیلانی کو میدان میں اتار کے. تو اب آئی ایم ایف سمجھتی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اگر اپنی مرضی کا سیٹ اپ بنا لیا تو ہمارے مفادات جو ہیں, ہمارے پروگرامز چلتے رہیں گے جیسے انہوں نے پلان بنا لیا. اور ایک اور بات, ہماری جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری بالخصوص فوج جو ہے, انہوں نے یہ پلان طے کر لیا کہ ہم نے 2028 تک آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالنا اس قوم کو, اس کے شکنجے سے اس قوم کو نجات دینی ہے. تو آئی ایم ایف کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان ان کے چنگل سے نکلے. وہ انہوں نے جو اندیا دیا وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلتے رہیں, ہمارے پلان جو ہے ان کے ساتھ چلتے رہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان انہی کے زیر تسلط رہے, پاکستان ہاتھ پھیلائے رکھے, اس کا کشکول ہمیشہ آئی ایم ایف کے سامنے, تاکہ وہ پاکستان پر حکومت کرتے رہیں. اس وقت بلا مبالغہ یہاں پہ آپ شہباز شریف کی حکومت کریں یا بلاول بھٹو زرداری کی, لیکن اس وقت عملی طور پر آئی ایم ایف کی حکومت ہے. بھائی جب آپ کو بجٹ وہ بنا کے دیتے ہیں, پالیسیز ان کی ہیں, تو حکومت کس کی ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو روٹی دینی ہے تو آپ روٹی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان سے روٹی چھین لو تو روٹی چھین لی جاتی ہے. یہ تو بیچارے یوں سمجھ لیں ان کے مفادات کے نگران بیٹھے ہیں, ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. بنیادی طور پر جو پالیسیز ہیں اس ملک میں وہ آئی ایم ایف کی ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. آپ تو صرف ان کے کیئر ٹیکر ہیں. یہ بھی تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے نا کہ آپ ان کے مفادات کا تحفظ کرنے میں بیٹھے ہیں. باہر کیا آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ عبوری مدت کے لیے جو اب سیٹ اپ بننے جا رہا ہے وہ ان کی مرضی کا ہو, ان کے اپنے بندے ہوں, تاکہ انہیں زیادہ دقت نہ پیش آئے. اور پھر میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پوری کی پوری پلاننگ کر لی ہے. سعودی عرب کو انہوں نے اعتماد میں لے لیا ہے, یو ای کو پورے کے پورے کو اعتماد میں لے لیا انہوں نے, شہباز شریف نے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے $3 ارب آپ کو دے دیے, یو ای دینے جا رہا ہے. چائنا تو خیر پاکستان میں کوئی بھی حکومت وہ پاکستان کے درمیان اس کی جو پارٹنرشپ ہے وہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں کون ہے. ہاں ان کی پسند کے کچھ بندے ہیں
मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ वो बड़े कंफर्टेबल हैं, बिलखुसूस आसफ अली जरदारी के साथ वो बड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत हो वो पाकिस्तान के साथ हमेशा चलना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने प्लानिंग की है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की। हर चंद की उन्होंने एक दफ़ा फिर आसफ अली जरदारी को यकीन दहानी करवाई है कि जिसके पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब तमाम पत्ते खेलना चाहते हैं, वो छांगा मांगा की सियासत भी करेंगे, इसमें वो ब्रीफ केस की सियासत जो जुडिशल करते हैं वो भी करेंगे, यानी कि वो सारी चीज़ें वो नवाज शरीफ करेंगे जो माजी में उनका खासा रही है, वो सब कुछ करेंगे और पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने के लिए यानी कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। हर चंद की उन्होंने जरदारी साहब को इस बात का यकीन दिलाया कि मैं कोई ऐसे मामला नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो सिरे से उम्मीदवार नहीं हूँ। लेकिन ये पक्की बात है कि दो चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट यानी कि IMF निगरान सेटअप अपनी मर्जी का देना चाहते हैं, मतलब वज़ीर आज़म उनकी मर्जी का होगा। और दूसरा नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मैं हर तरह का खेल खेल के, छंगा मांगा की सियासत करके, ब्रीफ केस की सियासत करके मैं हर सूरत पाकिस्तान का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनूँ। ये अंदर की बात है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।